یہ ایک بات بالکل میں کیٹیگریکلی واضح کرنا چاہتا ہوں، ہم مزاحمت کی سیاست کریں گے، ہم لڑیں گے. ہم ہمارے یہاں جتنی بھی ایم این ایز ہوں گے تو کوئی بھی حکومت میں تو ویسی بھی ہم نہیں ہے، ویسی بھی ہماری حکومت میں نہیں ہے. ہم 10 بھی ایم این اے ہوں گے نا، وہ ہم اس قسم کی ان کے خلاف جو ہے جدوجہد کریں گے، مزاحمت کریں گے کہ یاد رکھیں گے یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کا باپ کا ملک نہیں ہے کہ جس طرح ان کا سوچ ہے کہ بھئی یہ جو ہے بندر بانٹ کر رہے ہیں. اس ملک کو کسی قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے. یہ بنانا ریپبلک آپ بنا رہی ہیں، یہ آپ کو یاد رکھیں، یہ بنانا ریپبلک آپ کے گلے پڑے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے، ہم اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ ہم تمام آپشن چھوڑیں. ہم اسمبلی میں اس لیے آئے کہ ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ کوئی نظام چلے، لیکن آپ بالکل ختم کرنا چاہتے تو ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ. ہر قسم کی جس طرح تم لڑائی چاہتے ہو ہم آپ کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہیں. حد ہوتی ہے ایک چیز کی، ہر چیز میں بالکل مذمت کرتا ہوں، مذمت نہیں، ہم مزاحمت کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو ہضم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب نے اپنے خاص انداز سے ایک دھواں دھار قسم کا بیان جڑ دیا ہے. اس بیان کو اگر آپ سنیں اور پڑھیں تو اس میں وہ واضح انداز سے بتا رہے ہیں آپ کو کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف مزاحمت کرے گی، اور مزاحمت سے مراد یہ ہے کہ وہ سڑکوں پر آئے گی، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم تمام اپنی آپشنز کو ختم کر دیں یا اس کو توڑ دیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے باپ کا ملک نہیں ہے، اس کو آئین و قانون کے تحت چلنا ہے، حکومت میں تو ہم ویسے ہی نہیں ہیں، اور بندر بانٹ کا انہوں نے ذکر کیا. اب اس کا تناظر کیا ہے؟ دو میں آپ کو چیزیں بتا دوں. ایک تو بہت تکیہ کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے نمائندگان ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ سے ان کو بخصوص نشستوں کے اوپر ریلیف مل جائے گی. وہ فیصلہ آپ کے سامنے آ گیا. فرسٹریشن کا لیول بھی کافی ہائی ہے. خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ ہر معاملے پر پشاور ہائی کورٹ سے ہی ان کو ریلیف ملے گی. اب تو حالت یہ ہے کہ پنجاب کے اندر آپ نے ضمانت کروانی ہوتی ہے اور جاتے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے اس مرتبہ وہ سہولت مہیا نہیں کی. دوسرا اس سے بھی اہم اور طویل المدت ایشو ہے جو بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے فرنٹ لائن کے جو لیڈران ہیں اسد قیصر سمیت اس کا سامنا کر رہے ہیں. وہ یہ کہ جیل سے جو ان کو آواز آ رہی ہے وہ بڑی واضح ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے دھر رگڑا دینا ہے، آپ نے اڑنگی پہ لا کر پٹخا دینا ہے اس نظام کو، اور اگر بہت ہی زیادہ خرابی ہوئی تو آپ نے احتجاج کرتے ہوئے اسمبلی سے نکل جانا. یہ خبریں آپ نے دیکھی ہوں گی، بعض جگہ پر ٹویٹ بھی ہوئے ہیں. اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ علی ظفر نے کس طرح اس جماعت کی قیادت کو سنبھالنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ذمہ داری میں نہیں لے سکتا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جماعت کی قیادت کی ذمہ داری کوئی برا کام ہے، تو بہت ہی اچھا کام ہے، اتنی بڑی جماعت ہے، اتنے اس کے ووٹ ہیں، تو انہوں نے کیوں اپنے آپ کو اس عہدے کے قابل نہیں سمجھا؟ اس وجہ سے نہیں سمجھا کہ عہدے کے ساتھ جو ذمہ داری ان پر سونپی جا رہی تھی، ان کو دی جا رہی تھی جیل میں سے عمران خان کی طرف سے، وہ بڑی بھاری تھی. وہ یہ تھی کہ آپ نے رپھڑ ڈالنا ہے، آپ نے فساد برپا کرنا ہے، اور یہ نظام جس کو میں مانتا نہیں ہوں کیونکہ میں جیل میں ہوں، تو آپ نے اس نظام کا خاص حد سے زیادہ حصہ نہیں بننا. تو انہوں نے اس سے اجتناب برتا. اب اسد قیصر صاحب جیسے جو لیڈران ہیں ان کو پارٹی کے اندر مزاحمتی سیٹوں کے اوپر کوئی بڑے لوگ براجمان ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جو چیف منسٹر ہیں علی امین گنڈا پور، ان کی بات چیت آپ نے پرائم منسٹر کے ساتھ جب ملاقات ہوئی وہ سن لی. اس کے اندر انہوں نے ایک بڑا سافٹ نوٹ سٹرائک کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ نظام کے اندر ہم رہ کے کام کریں گے. جس سے لگتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو اب سیٹیں مل گئی ہیں، جن کو اب وزارتیں مل گئی ہیں، جن کو عہدے مل گئے ہیں، اور عمران خان کے جیل میں ہونے کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھا لیا ہے، اب اس فروٹ کو وہ خراب نہیں کرنا چاہتے، اب اس کو فساد کی منڈی میں لا کر وہ کرش نہیں کرنا چاہتے، اب اس کے ساتھ وہ مزید مزے لے کر نظام کو چلانا چاہتے ہیں. اسد قیصر صاحب جیسے جو دوست ہیں ان کا خیال تھا کہ وہ مین سٹریم کے اندر ان کو بہت بڑے رول ملیں گے، اور پارٹی کے ذریعے وہ نئی قیادت کے طور پر سامنے آئیں گے. لیکن پارٹی کے اندر جو قیادت کا مسئلہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ اگر پشاور کو آپ 3 حصوں میں بانٹیں، ویسے تو 4 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، لیکن 3 حصوں میں بانٹیں. جو نارتھ کی سائڈ ہے جس کے ساتھ ہزارہ کی بیلٹ لگتی ہے، مین قیادت اب تو وہاں پہ چلی گئی ہے عمر ایوب صاحب، اور ہزارہ والوں کو بھلے وہ پشتو سپیکنگ کیوں نہ ہو، جو بنیادی طور پر مرکز کے اندر جو خیبر پختونخوا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چرسدہ ہے، پشاور ہے، مردان ہے، ثوابی ہے، نوشیرہ ہے، یہ جو لوگ ہیں یہ کوئی زیادہ لفٹ نہیں کراتے. دوسری قیادت جو ہے صوبے کی وہ چلی گئی ہے ساؤتھ کی طرف، کے پی کے کی طرف، ڈی اے خان کی طرف.
تو جو مرکز والے ہیں وہ اپنے آپ کو ان ریپرزینٹیڈ سمجھتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ ساری قربانیاں انہوں نے دیں, ہم نے عمران خان کو بنایا, اور قیادت کی جب بانٹ آئی پارٹی کے معاملات لے لیں یا صوبے کے اندر قیادت, تو وہ آپ نے بانٹ دی ہے اب ونگز کے اوپر. تو مرکز اپنے آپ کو بڑا لونلی فیل کرتا ہے. تو وہاں سے جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ مزاحمت کی کرسی کے اوپر اگر براجمان ہو تو عمران خان کے مزید قریب چلے جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ نظام کے اندر مزاحمت کی گنجائش بہت کم ہو گئی ہے. ایک تو پارٹی کے اندر میں نے ڈائنامک آپ کو بتا دیا, جن لوگوں کے پاس اب منسٹریز آ گئی ہیں, جن لوگوں کے پاس عہدے آ گئے ہیں, جن لوگوں کے پاس اگلے 5 سال طاقت کو انجوائے کرنے کا مواقع آ گئے ہیں, وہ کیوں مزاحمت کے نام کے اوپر خرابی پیدا کریں گے. اسد کیسر صاحب مرکز کے اندر آ کے تو احتجاج کر سکتے ہیں, لیکن جو علی امین گنڈا پور ہیں انہوں نے مرکز کے ساتھ رہ کے کام کرنا ہے. انہوں نے اگر فنڈز لینے تو مرکز سے لینے ہیں. اگر انہوں نے کے پی کے کا مقدمہ لڑنا ہے ہائیڈل پاور کے پروفٹس کا, تو وہ انہوں نے مرکز سے آ کے لڑنا ہے. اگر انہوں نے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کے اندر آ کے کہیں پہ بیٹھنا ہے یا اس سے انگیج کرنا ہے تو مرکز کے ساتھ کرنا ہے. اگر انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بیٹھنا ہے تو مرکز کے ساتھ انگیج کرنا ہے. تو مرکز سے وہ بھاگ نہیں سکتے, مرکز کے ساتھ انہوں نے انگیج رہنا ہے. اسد کیسر صاحب جیسے جو لوگ, ان کا خیال ہے کہ اب پارٹی کے اندر عمران خان کے مزاحمتی بیانی کو لے کے چلنے والے لوگ جو ہیں وہ کم ہیں. تو اگر ہم یہ سیٹ لے لیں, لیکن اس کے اندر بھی وہ تدبر کا مظاہرہ ہی کر رہے ہیں. اگر آپ اس بیان کو دوبارہ سنیں تو اس کے اندر وہ آئین اور قانون کے تحت چلنے والے نظام کی بات کر رہے ہیں, اور پھر وہ نشانہ بنا رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو, جو ان کا ہدف پہلے سے رہا ہے, تمام جماعت کا رہا ہے. تو وہ اصل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا نام لے کے اب بات نہیں کر رہے. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑی تبدیلی آپ کو نظر آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے میں. اب وہ اسٹیبلشمنٹ والے جو الزام ہیں وہ اس تواتر سے نہیں دہراتے. کچھ ان کے ممبران ہیں جو عمران خان سے شے لیتے ہوئے وہ بیانات دہرا رہے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ملبہ نہیں ڈالتے. اب وہ ملبہ ڈالتے ہیں مرکز کی حکومت کے اوپر, الیکشن کمشنر کے اوپر, وہ آر اوز کے اوپر مقدمہ بناتے ہیں ان کے خلاف, ان کو کورٹس میں لے جانے کی بات کرتے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت زیادہ ہاتھ انہوں نے سخت نہیں رکھا ہوا. تو اسد کیسر صاحب مزاحمت کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن مزاحمت کے لیے جن کو مواد چاہیے ہوگا پارٹی سے, وہ شاید خیبر پختونخوا سے وہ میسر نہ ہو. اور پھر پارٹی کے اندر جو وکلاء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ چاہتے ہیں کہ معاملات الجھیں اور عدالتوں کی طرف جائیں, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہاں پر ان کی لابی تگڑی ہے. پشاور ہائی کورٹ کے ڈسیزن کے بعد شاید ان کو بھی تھوڑا سا آرام آ گیا ہوگا. تو یہ جو مزاحمت والی سیاست ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو بیان آ رہا ہے, یہ سننے میں تو آپ کو بہت تگڑا اور بڑا ہی بھاری بھرکم بیانیہ لگتا ہے, لیکن عمران خان جب تک جیل میں ہے اور وہاں سے بیٹھ کے ڈائریکٹ کر رہے ہیں, تو جب تک ان کا بیانیہ باہر پہنچتا ہے وہ کافی ڈائلوٹ ہو چکا ہوتا ہے, اور باہر بھی جو لوگ ہیں وہ اب اپنے اپنے رستے تلاش کر رہے ہیں. تو اسد کیسر صاحب جب مزاحمت کی کوئی شکل تشکیل دیں گے تو ہم اس کے اوپر کمنٹ کریں گے, لیکن فی الحال تو بیان کا بڑا بھاری بھرکم ہے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر سے اس مزاحمت کی جس کے ذریعے نظام کو یہ گرا دیں اور ہلا دیں اور جلاؤ اور گھیراؤ کریں, اس کی کوئی گنجائش پارٹی کے اندر ان کو ملتی ہوئی نظر آئے گی. عمران خان کی خواہش یقیناً ہے کہ یہ سارا نظام دھڑام سے گرے اور فساد پھیلے, تاکہ اس کیاس میں سے میں پھر خود اپنے آپ کو اوپر لے کے آؤں, لیکن باہر کے حالات ذرا مشکل ہیں. تو اسد کیسر صاحب کی مزاحمتی سیاست کی شکل جب سامنے آئے گی تو دلچسپ ہوگا کہ وہ شکل ہے کیا.